جسٹس ڈیمانڈز، انصاف کا تقاضا یہ ہے دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز، کہ ہر حالت میں اس کو اپہیلڈ قائم رکھا جائے، ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف اور ونز فیملی اور ریلیشنز، اگرچہ یہ جو فیصلہ ہے انصاف ہے اس کی وجہ سے ان کے اپنی ذات کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، یا اپنے خاندان کے متعلق، یا کسی رشتہ دار، ریلیشنز کا مطلب رشتہ دار. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز ود جسٹس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر لوگوں کے ساتھ جتنے بھی افیئرز معاملات تھے اس میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمایا. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، کمپینینز کا مطلب ساتھی بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صحابہ کرام لکھیں گے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے ان کو ہم صحابہ کرام کا کہتے ہیں. تو اصحاب یا صحابہ کرام ان کو بھی ہمیشہ ٹو بی جسٹ، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا ہمیشہ حکم دیا. اٹ از رپورٹڈ، روایت ہے بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رپورٹ کا مطلب روایت کرنا. انہوں نے فرمایا when two men come to you for judgment، اگر تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں، never decide in favor of one، تو ایک کے حق میں تب تک فیصلہ نہ کرنا without hearing the arguments of the other، جب تک تم دوسرے آدمی کے آرگومنٹس، دلائل نہ سن لو. آرگومنٹس کا مطلب ریزنز، دلائل، اس کا سنونیم کیا ہوگا؟ ریزنز، دلائل. It is then most likely that you will know the truth، اس سے کافی زیادہ لائکلی، امید ہے، چانس یہ ہے کہ آپ سچائی تک پہنچ جائیں گے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی بھی معاملہ آئے تو ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا، بلکہ دونوں پارٹیز کی بات سنیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے مطابق آپ فیصلہ سچائی سے کرنے کے قابل ہوں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رپورٹڈ، اللہ رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سینگ، آپ نے فرمایا اینی رولر اور جج، کوئی حکمران یا کوئی منصف، who closes his door on the poor, the needy and the destitute، یہ ذرا بات تھوڑی سی آگے بھی جائے گی، کہ وہ لوگ جو اپنے دروازے غریبوں پر، ضرورت مندوں پر اور محتاجوں پر، ڈیسٹیٹیوٹ کا مطلب محتاج، محتاجوں پر زندگی میں اپنا دروازہ بند کرتا ہے، چاہے رولر ہو چاہے جج ہو. لیکن یہ بات تھوڑی سی جنرل ہے، میں آپ کو ایک نقطہ یہاں پر سمجھانا چاہوں گا. پہلے یہ سنیں ٹرانسلیشن مکمل. on him when he becomes needy، Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute، تو جب وہ خود محتاج ہوتا ہے، جب وہ خود ضرورت مند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے. اسے تھوڑا سا اپنی لائف میں لائیں تو اکثر آپ کو ادھر ادھر جاتے ہوئے فقیر، بھکاری اور یہ اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ آپ سے خیرات مانگتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی خیرات مانگنے والا، بھیک مانگنے والا ہٹا کٹا ہو تو مجھ سمیت اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ جا کوئی کام کر، جا کے جن مانگنے میں شرم نہیں آتی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی غیرت مر چکی ہوتی ہے، وہ غیرت مند نہیں ہوتے ہیں. تو یہ غیرت ان کو دلانے کی ضرورت رہی ہے. وہ مر چکی ہے، آپ جتنا بھی کہیں گے نا ان پر اثر ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح بیان فرمایا یہاں پر، یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے کہ آج تم غریبوں، محتاجوں اور بے بسوں پر دروازہ بند کرو گے تو کل کلاں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا دروازہ تم پر بند کر دے گا. تو اب اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو جو بھی آپ سے مانگے اس کو دو، کچھ نہ کچھ دے دو. 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، اتنا بھی کافی ہے، لیکن اس کو خالی مت لوٹاؤ. while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا، he proclaimed، تو آپ نے فرمایا، if he owed something to anyone، اگر میں کسی کا مقروض ہوں، او کا مطلب ہوتا ہے مقروض ہونا، if I wronged any person، یا میں نے کسی آدمی سے wronged بدسلوکی کی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کیا ہے کہ جس پر وہ ناراض ہے، اور damage anyone's property or honor، یا کسی کی پراپرٹی، دولت، پراپرٹی کا مطلب ہوتا ہے دولت کو نقصان پہنچایا ہے، اور آنر یا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، تو مائی پرسن، میری اپنی ذات، مائی آنر، میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی، اور میری ساری دولت، اور ہیئر، یہ سب موجود ہیں. ہی میں ٹیک ریونج آن می ان دس ورلڈ،
وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے. اب ریونج کے ساتھ پریپوزیشن کیا آیا ہے؟ آن. یہ یاد رکھ رہے ہیں, ریونج آن ہے, ریونج ود نہیں ہے. ایسا لگتا ہے نا کہ میرے ساتھ انتقام لینا, ریونج ود می, ریونج آن می ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ بعض جو پریپوزیشن ہوتی ہے نا, جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہی ہوتی ہے, لیکن یہ ذرا مختلف ہے, اس لیے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا. ریونج آن می ان دس ورلڈ دیر واز کمپلیٹ سائلنس, مکمل خاموشی تھی. اونلی 1% ڈیمانڈیڈ اے فیو درہمز وچ ور پیڈ ٹو ہم. ایک شخص نے کہا کہ چند درہم آپ کی طرف ہیں, تو اس کو فوراً پے کر دیے گئے. اللہ رسول پرووڈ بائی ہز اون ایگزامپل. 2 منٹ چلو کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے اسوہ سے یہ اپنے پریکٹیکلی عملی طور پر یہ ثابت فرمایا that no one could be more so much justice than him, کہ انصاف آپ سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا. عبداللہ, آپ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest or the interest of those, چاہے وہ آپ کے اپنے فائدے. انٹرسٹ کے 2 میننگ ہے, ایک انٹرسٹ بلکہ 3 ہے. ایک انٹرسٹ کا مطلب دلچسپی, ایک انٹرسٹ کا مطلب سود, اور ایک انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے بینیفٹ. تو چاہے وہ آپ کے بینیفٹ کے خلاف ہوتا یا جو آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر ہیں, قریبی ہیں, ان کے فائدے کے خلاف ہوتا. He decided every case brought to him by friend or foe. چاہے دوست کوئی مقدمہ لے کر آتا چاہے دشمن, تو وہ فیصلہ جسٹس انصاف کے ساتھ فرماتے تھے. وداؤٹ فیئر اور فیور, نہ اس میں کبھی کسی سے فیئر ڈرتے تھے, اور نہ ہی فیور, نہ ہی کسی کی سائڈ لیتے تھے, نہ ہی کسی کی جانبداری کرتے تھے, نہ ہی کسی کے حق میں بات کرتے تھے. غیر جانبدار فیصلہ ہوتا تھا. فیور ہوتا ہے کسی کے پسند کرنا, پسندیدہ ہونا, یا اس کی طرفداری کرنا. A person of such magnitude, یہ سینٹینس ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اس درجے کا آدمی زمان و مکان کی حدود اور قیود سے بالا تر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک رات کے کچھ لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے براق پر سوار ہو کر قبلہ اول پہنچے. وہاں پر تمام انبیاء کرام, تقریباً 1,44,000 جتنے بھی انبیاء کرام, وہ سب وہاں پر اکٹھا تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے مسلح پر کھڑا کیا. اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں, کہ آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء, جس میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, بڑے بڑے جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سب آپ کے پیچھے پڑے, اور امامت آپ کے پاس. وہ امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر امامت کروائی. اس مرتبے کا انسان, اس کے سامنے زمان و مکان کی قیود ختم ہو جاتی ہیں, حدود ختم ہو جاتی ہیں. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of life activity. جو بھی انسان جس مصروفیت میں بھی ہے, اس مصروفیت میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. Clearly mentions this aspect of his life. قرآن پاک آپ کی زندگی کے اس روح کو بیان فرماتا ہے. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. Indeed in the رسول صلی اللہ علیہ وسلم you have a good example to follow. بے شک اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جو آخری دن پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. گڈ ایگزامپل کا مطلب اسوہ حسنہ ہے.